شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ درود شریف ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ یہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا درود ہے، ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود 10 مرتبہ پڑھے گا، اس بندے کی 10,000 حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے، جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے مکوڑے۔ ناظرین، یہ درود پاک کون سا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ہی ضرورت کی ویڈیوز لاتے ہیں۔ محترم ناظرین، درود شریف کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر تیسرا میں ہیں۔ اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نور کے دریا میں غوطہ لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا فرماتے ہیں، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ سوچئے، آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے اللہ کی کیا شان ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا کہ آدم، نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو۔ آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو ان پر حوا حلال ہو گئیں، تو دنیا بحال ہو گئی۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو سارا بتانا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چند فائدے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کی سورۃ الاحزاب میں مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ایک درود بھیجتا ہے تو اللہ اس کے اوپر 10 درود بھیجتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے سبھی جائز دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ درود بھیجنے والے کے دل میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود شریف سے عمل پاک ہوتا ہے۔ درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔
درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ جو شخص درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی دنیا اور اس کے آخرت کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں، جیسا کہ پانچوں نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت، وضو کرتے ہوئے اور وضو ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت، چھینک آتے وقت، سودا یا مول بھاؤ کرتے وقت۔ علامہ محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کے 40 فوائد ذکر کیے ہیں۔ ذیل میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ 1. درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ 2. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت ہوتی ہے۔ 3. فرشتوں کے درود بھیجنے کے عمل میں بھی یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ 4. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 5. اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ 6. اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ 7. اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 8. دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ 9. اذان کے بعد کی وسیلے کی دعا کے ساتھ یا الگ کر کے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ 10. یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ 11. بندے کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کے کفیل بن جانے کا ذریعہ ہے۔ 12. قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے۔ 13. تنگ دست آدمی کے لیے صدقہ کرنے کے قائم مقام ہے۔ 14. ضرورتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے۔ 15. درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ 16. یہ درود بھیجنے والے کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ بھی ہے۔ 17. موت سے پہلے جنت کی بشارت کا ذریعہ ہے۔ 18. قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ 19. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے والے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ اس طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کا سبب ہے۔ 20. بھولی ہوئی چیز کے یاد دلانے کا سبب ہے۔ 21. درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھے ہونے کا سبب ہے اور قیامت میں درود شریف پڑھنے والوں کے لیے حسرت و ندامت سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ 22. درود پڑھنے والے کے لیے محتاجی اور فقیری سے چھٹکارا ہے۔ 23. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود پڑھنے والا بخیل کہلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ 24. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود شریف نہ پڑھنے پر جو وعید آئی ہے اس وعید سے نجات مل جاتی ہے۔ 25. درود پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے اور نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ 26. ایسی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو ہی نہ، اس میں اللہ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہو تو وہ مجلس متعفن ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اس تعفن سے نجات مل جاتی ہے۔ 27. جس کلام کی ابتدا اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہو تو وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ 28. پل صراط پر بندے کے نور جس کے ذریعے پل صراط پر گزرنا آسان ہوتا ہے کہ بڑھنے کا سبب بھی ہے۔ 29. درود پڑھنے والا دل کی سختی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ 23. آسمان و زمین والوں میں سے اس درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اپنی رحمت حسنہ نازل فرماتے ہیں۔
31 درود شریف پڑھنے والے کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی عمر اور اس کے کام کاج میں برکت آتی ہے۔ 32 درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت ہر وقت متوجہ رہتی ہے۔ 33 درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوام محبت اور اس کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ 34 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس درود شریف پڑھنے والے سے محبت کا ذریعہ ہے۔ 35 یہ بندے کی ہدایت اور اس کے دل کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ 36 اس کے ذریعے بندے کا نام اور تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا جاتا ہے۔ 37 پل صراط پر ثابت قدمی اور اس سے کامیابی سے گزرنے کا ذریعہ ہے۔ 38 درود پڑھنے والا تھوڑا بہت ہی صحیح مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جو احسانات اللہ نے ہم پر کیے ہیں ان پر شکر کی کوشش کرتا ہے۔ 39 اس سے اللہ کا ذکر اور اس کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر جو احسان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیا ہے بندے کو اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ 40 بندے کا درود پاک پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب و خلیل کی تعریف و توصیف فرما۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا۔ ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، بس انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مگر کسی مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں اس لیے تم بھی کرو۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام خوب بھیجا کرو۔ ناظرین، درود بھیجنے کا مطلب اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک درود میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجات کی بلندی۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بکثرت درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکروں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ دوستو، ایک سائل نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر عرض کی کہ مجھے کچھ دیجئے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت اسے دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا کہ ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے اس کی ہتھیلی بھری پڑی تھی۔ اسی طرح دوستو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، چاہے تم جہاں بھی رہو۔
سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے تو قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالی کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالی کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو رسول اللہ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ ناظرین، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ پرچہ کیا تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے تو میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب اب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ ناظرین، امام قسطلانی اپنی کتاب المواہب الدینیہ میں فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، اور ایک روایت میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا بھی روایت کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یہ 3 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہو گئیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کل کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا کی درست کرنے پر ہے۔ چلیں آج ہی عہد کر لیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے وظائف کی طرف جو بہت ہی مجرب ہے۔ جو بندہ اس درود پاک کو عصر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بندہ ہو جائے گا۔
حضور अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे प्यारा बंदा हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे ज़्यादा प्यारा उम्मती कहलाएगा, जिसे न सिर्फ ज़मीन पर पसंद और मकबूल किया जाएगा बल्कि आसमान पर भी वो सब की आँखों का तारा होगा। दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर पूरे दिल और यकीन से सिर्फ़ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, उसके 10 गुनाह मुआफ़ कर देते हैं और उसके 10 दरजात बुलंद कर देते हैं। नाज़रीन, आइए एक बार मेरे साथ भी दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, ये वो दुरूद शरीफ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सबसे ज़्यादा महबूब है। हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफ़ा ना दूं जिसे मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद सुना है। तो मैंने अर्ज़ किया कि ज़रूर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी अहले बैत पर हम किस तरह दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये तो बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे दुरूद पढ़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुरूद इब्राहीमी पढ़ो, यानी जो दुरूद तुम नमाज में पढ़ते हो। नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह की रहमत और खुशनूदी हासिल होती है। दुनिया के तमाम कामों में उसके लिए आसानी पैदा कर दी जाती है। कदम कदम पर अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल रहती है, उसकी हर हाजत पूरी होती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफात उस पर वाजिब हो जाती है, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है, माल व असबाब में बरकत पैदा होती है। इसके अलावा दुरूद इब्राहीमी पढ़ने वाले को ना कब्र में मिट्टी खाती है, ना कीड़े मकोड़े खाते हैं। दोस्तों, दुरूद इब्राहीमी जन्नत का रास्ता है। दुरूद इब्राहीमी को कसरत से पढ़ने वाले की दुआएं कबूल होती हैं, खात्मा ईमान पर होता है। दुरूद इब्राहीमी दोनों जहानों में कामयाबी की कुंजी है। इस दुरूद शरीफ की तो आप भी असर की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद कम से कम 10 मरतबा पढ़ना अपना मामूल बना लीजिए। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ऐ ज़मीनों और आसमानों के मालिक, ऐ पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ऐ इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ऐ अर्श आज़म के मालिक, ऐ फ़रिश्तों के माबूद, ऐ इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हम तेरे ख़ताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों पर शर्मिंदा हैं, मुआफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। ऐ हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तो अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे।
اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہوتا ہے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہوتا ہے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جس زندگی سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہم تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے میرے پیارے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد عطا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے اور اس درود پاک کے صدقے ہماری زندگی میں آسانی پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی میری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔